حبیب کبریا تم ہو، اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور توحید کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے بارے میں خوشخبری سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے صحابہ کرام کو نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں، کہ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو اپنا مقتدی بنا لو، پیشوا بنا لو، اور کسی کی زندگی سے اپنی زندگی ملا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ تم میں سے جو شخص ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً خوشخبری سنائی، فضیلت سنائی کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں، اور پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ دنیا یہ عیش و آرام کی جگہ نہیں، یہ راحت اور سکون کا مقام نہیں، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اور دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے، آزمائش میں تم کو مبتلا کیا جائے گا، کبھی تو تم پر خوف کو مسلط کر دیا جائے گا، کبھی تم کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ درختوں کے پھلوں میں کمی کر دی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہیں، اور کامیاب کون ہوگا؟ جو ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر صبر کے دامن کو تھامے رکھے گا، صبر کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکا، ایک جگہ ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیا، مصائب اور مصیبتوں پر اور حادثات پر اس نے صبر کو تھامے رکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سر میں درد ہوا، ذہنی الجھن آ گئی، ذہنی طور پر وہ ٹینشن ہے، اس کو ٹینشن ہے، جسمانی کوئی تکلیف ہے، جسمانی پریشانیاں ہیں، تمام حالات میں وہ صبر کو تھامے رکھا ہے اس نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
کہ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت بھی دین کی ہو۔ پریشانیاں آ رہی ہیں، پریشانیوں پر صبر ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر ہمیشہ پریشان رہا ہوگا، کبھی سکون کی زندگی اس کو میسر نہیں آئی ہوگی۔ اس کو بلایا جائے گا اور جب یہ سامنے آ جائے گا تو بلا حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تیری مصیبتوں پر جو تو نے صبر کیا ہے یہ ان کا بدلہ ہے۔ یہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا، ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوئے، وہ لوگ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی مصیبتوں میں رہتا اور صبر کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مصیبتیں مانگی جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی حالت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان صبر کرے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، پھر اس انسان کو، اس بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ کا ساتھ ہے۔ تو دنیا دار الامتحان ہے، دنیا چین و سکون کی جگہ نہیں۔ یہاں مصیبتیں ضرور آئیں گی۔ جب مصیبتیں آنی ہی ہیں اور ہر حال میں ہم کامیابی تلاش کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو اس میں ہمیں شریعت کا حکم تلاش کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باندی ماریہ قبطیہ، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ تو یہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، 16-17 مہینے کے تھے، آخری اولاد ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آخری اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لگاؤ تھا اور بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے آپ نے جس عورت کے حوالے ان کو کیا تھا تربیت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، چونکہ اس وقت عام رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری عورتوں کا نظم کیا جاتا تھا، تو آپ وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گئے وہاں پر، تو حضرت ابراہیم یہ آخری وقت میں ہیں، 16-17 مہینے کے ہیں، نزا کی حالت ہے۔ آپ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور گود میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے، آنسو بہنے لگے۔ تو ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رونے سے منع نہیں کرتا، میں شور شرابے سے منع کرتا ہوں کہ میت پر آواز سے نہ رویا جائے اور بیان کر کے نہ رویا جائے۔ آنسو کا نکل جانا یہ صبر کے خلاف نہیں، دل کا ٹوٹنا یہ صبر کے خلاف نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ جو میری آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔
ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس چیز کی وصیت کی ہے اور کس چیز کا پیغام دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ دل تو سب کا ٹوٹتا ہے، ٹوٹنا بھی چاہیے، وہ انسان ہی کیا جس کو غم نہ ہو، لیکن غمی میں خوشی میں اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو کچھ گھرانے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں لوگ بیان کر کر کے روتے ہیں، بلکہ بس اوقات ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو اسے مار کر کیا مل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سب اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمارے ماں باپ کو ہمیں دیا ہے، ماں باپ ہمیں دیے ہیں، تو مالک اگر اپنی چیز لے لے تو کسی کو رنج اور غم نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ اس پر واویلا کیا جائے، شور شرابہ کیا جائے۔ اس کی چیز ہے، اس نے لے لی، چونکہ وہ ہمارے پاس بہت دنوں سے تھی اور ہم اس پر اپنی جان بھی قربان کر رہے تھے، مال بھی قربان کر رہے تھے، تو غم تو ہوگا، رنج تو ہوگا، افسوس ہوگا، آنسو بھی جاری ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو اس طریقے سے جاری ہوں کہ اس کے اندر شکایت کا پہلو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوف دے کر بھی آزماؤں گا، میں تمہارے اندر پھل کی کمی سے بھی آزماؤں گا، اور میں تمہیں مال کی کمی سے بھی آزماؤں گا۔ تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ بھی آزمائش ہے کہ کوئی مصیبت ہم پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ اس موقع پر کس طریقے سے رہ رہا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس حالت میں آ کر مجھ کو بھول گیا ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ بے انتہا اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، ہم اتنی محبت اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے نہیں کرتے جتنی محبت اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر موقع پر ہماری خواہش یہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں، ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا درس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس موقع پر کیا کیا ہیں۔ اگر ہم صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حبیب کبریا تم